جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے جماعت دہم کا حصہ نثر کا پہلا سبق ہے، جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ تو یہ سبق شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے، جس کا ماخذ ہے گنجینہ گہر، اور یہ صنف ادب کے لحاظ سے شخصی خاکہ ہے۔ گنجینہ گہر اس کا ماخذ ہے۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لینا، کہیں سے اخذ کرنا یا کہیں سے لینا۔ تو اس سے مراد وہ کتاب ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے، مصنف کی وہ کتاب جس سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس کو ماخذ کہتے ہیں۔ تو گنجینہ کے معنی ہوتے ہیں خزانہ یا ذخیرہ، اور یا کلیکشن جسے آپ کہتے ہیں، اور گوہر کے معنی ہے موتی۔ تو موتیوں کا خزانہ یا ذخیرہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سبق جو ہے وہ مجموعے میں جو ہے وہ انہوں نے بہت سے اہم اور قابل لوگوں کے خاکے لکھے، اس لیے انہوں نے ان کو موتی کہا ہے، اور اس کا ماخذ اس لیے گنجینہ گوہر ہے۔ تو شخصی خاکہ ہے یہ سبق، جس کو لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے، اور شاہد احمد دہلوی جو ہے وہ 1906 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پا گئے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں، لیکن تعارف پڑھنے سے پہلے ہم شخصی خاکے کی تعریف دیکھیں گے کہ شخصی خاکہ ہوتا کیا ہے۔ تو خاکہ کہتے ہیں جی کسی شخص کی زندگی کے چند پہلوؤں کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ پورے حالات زندگی بھی نہ ہوں۔ مطلب یوں کہا جا سکتا ہے اس کو آسان لفظوں میں، کہ آپ کسی شخص کے جو ہے وہ چند جو چیدہ اس کی صفات ہیں، اس کی عادات ہیں، اس کے مشاغل ہیں، اس کا جو ہے وہ حلیہ ہے، مصروفیات ہیں، ان کو اگر بیان کر دیا جائے تو ہم اس کی زندگی کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ آپ سمجھے خاکہ ہے۔ تو اگر خاکہ لفظ کو اگر دیکھیں تو جس طرح ہم کوئی ڈرائنگ بناتے ہیں، کوئی سکیچ بناتے ہیں پینسل سے، اور وہ سکیچ صرف ابھی ہم اس میں رنگ نہیں بھرتے، ٹھیک ہے، صرف سکیچ بناتے ہیں، تو ہمیں اس سکیچ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا خاکہ ہے، ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ جو خاکہ ہے یہ کسی شخصیت کا سکیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پورا کچھ پورے حالات زندگی نہیں دیے ہوتے، اس میں مطلب وہ رنگ نہیں بھرے ہوتے، صرف جو ہے وہ ایک ڈھانچہ، ایک سٹرکچر جو ہے وہ خاکہ، ایک سکیچ بنا دیا جاتا ہے، جس سے ہم اس کی زندگی کے بارے میں آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا جو ہے وہ شخصی خاکے کی تعریف۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا مختصر تعارف۔ سب سے پہلے جائے پیدائش۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے اور مولوی بشیر الدین کے فرزند تھے اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بہت بڑا نام ہے، جن کے بارے میں ہے کہ وہ اردو ناول کے بانی ہیں، اور اس سے معلوم یہ وہ ہے کہ شاہد احمد دہلوی کو جو ادبی ذوق تھا وہ اصل میں ورثے میں ملا۔ تو اس کے بعد ان کے حالات زندگی 1925 میں شاہد احمد دہلوی نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کی میڈیکل کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ شدید بیمار ہوئے، جس کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ جاری نہ رکھ سکتے۔ تو قیام پاکستان کے بعد یہ کراچی منتقل ہوئے۔ انگریزی ادب سے اردو میں تراجم کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ جو کہ 1959 میں ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا اسلام آباد میں، تو وہاں سے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی کے طور پر بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد ہے ان کے اسلوب کے بارے میں کہ ان کا اسلوب کیسا تھا، ان کی زبان کیسی تھی، کیا سٹائل تھا، انداز کیسا تھا۔
تو اس میں ہے کہ یہ سادہ اور عام فہم زبان جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی. وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو ادب ہی جو ہے وہ ان کی پہچان ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی جو کہ ایک بڑے محقق اور نقاد بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، تو ان کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ یہ خاکہ نگاری جو ہے یہ شروع کی. اس کے بعد ہے جی ان کی تصانیف ہیں. تو تصانیف جو ہے جن میں گنجینہ گہر جو کہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد اس میں بہت سارے خاکے جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں ایک خاکہ جو ہے وہ یہ مرزا محمد سعید کا ہے. اسی طرح اسی پائے کی باقی جو شخصیات ہیں ان کا بھی اس میں خاکہ دیا گیا ہے. بزم خوش نفساں یہ ایک دوسرا ہے ان کا مجموعہ. اس میں بھی مختلف لوگوں کے خاکے جو ہے وہ انہوں نے لکھے، اور باقی تصانیف جو ہیں اس میں جڑا دیار ہے، دلی کی ببتا، دھان کے کھیت، یہ ان کی کچھ نمایاں تصانیف ہیں. سبق اہم نکات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں اس سبق میں بیان کیے گئے جو بھی واقعات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم جان سکیں گے، ان کا علم ہو سکے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اخباروں میں خبر مرزا صاحب کی جو موت ہے اس کا مصنف کو علم نہیں ہوا، کسی نے بتایا نہیں، یا ان کی وفات کی خبر نہیں پہنچی. لیکن یہ خبر انہوں نے اخبار میں پڑھی تو انہیں ایک دھچکا سا لگا اور وہ حیران ہوئے اور دکھ ہوا کہ اتنا بڑا صاحب کمال جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوا، کسی نے بتایا تک نہیں. تو جب انہیں یہ خبر ملی تو اس وقت مرزا صاحب کو دنیا فانی سے گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، یعنی اس دن ان کا صوم تھا. تو ان کی جو بیماری تھی، جو انہیں مرض جو ہے وہ لاحق تھا، اس کے بارے میں بھی انہیں معلوم نہیں تھا. تو آخر اس طرح خاموشی سے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جانے پر انہیں تعجب ہوا اور حیرانی ہوئی، دکھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں جو ہے وہ اپنے اہل کمال کے ساتھ اس طرح نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ اس طرح کا جو ہے وہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنے قابل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ رکھیں. تو مرزا صاحب کی موت کو انہوں نے ایک بڑا عالمی سانحہ یا قومی سانحہ قرار دیا، اور ایک بہت بڑا واقعہ یا ایک حادثہ جو ہے وہ انہوں نے اسے قرار دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ مرزا صاحب کی موت کو انہوں نے ایک عالم کی موت جو ہے وہ قرار دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ ایک دنیا کی موت، ایک عالم کے مارنے سے ایک دنیا کی موت کیسے ہو جاتی؟ تو اس سے صاف ظاہر ہے، آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک چراغ جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ روشنی سے ایک پورا علاقہ، ایک پورا جہان جو ہے وہ روشن ہو رہا ہوتا ہے. تو جب وہ ایک چراغ بجھتا ہے تو وہ تمام علاقے جو ہے وہ تاریکی کی زد میں آ جاتے ہیں، جو اس روشنی سے منور ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک عالم کی مثال بھی بالکل اس چراغ کی مانند ہی ہوتی ہے. کیسے کہ وہ اپنی جو ہے وہ علمیت سے، اپنی علم کی روشنی سے ایک بڑے علاقے کو جو ہے وہ روشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک عالم جو ہے وہ وفات پاتا ہے تو اس سے منسلک جو علمی طور پر مستفید ہونے والی دنیا ہے وہ علمی موت مر جاتی ہے. تو مرزا صاحب بھی ایک عالم تھے، اور یہی بات انہوں نے اس میں بھی بیان کی ہے. پھر انہوں نے مرزا صاحب کے کام کرنے کا انداز جو ہے اس کے بارے میں بات کی کہ مرزا صاحب کام جو ہے وہ پیسے کے لیے نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی فرمائش پر کرتے تھے، بلکہ مرزا صاحب کام صرف اپنی تسکین کے لیے کرتے تھے، اور اس وقت کرتے تھے جب ان کا دل کوئی کام کرنے کو چاہتا تھا. اور یہی بات تھی کہ پیسوں کے ذکر پر وہ چڑھ جاتے تھے. اس بات پر جو ہے وہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ لاہور کے جو پبلشر تھے ان کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ اچھا نہیں تھا. ایک دفعہ ایک پبلشر جو ہے وہ لاہور سے دلی آیا کہ وہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائے. تو اس نے آتے ہی جو ہے وہ مرزا صاحب سے جو ہے وہ درخواست کی کہ مجھے جو ہے وہ میں آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہوں اور آپ مجھے ناول لکھ دیں. تو مرزا صاحب جو ہے وہ
بہت اس پر چڑ گئے، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ جواب دیا کہ آپ 5,000 بھی دیں یا 10,000 بھی دیں تو مجھے یہ منظور نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ چھوڑ دوں اور آپ کے لیے ناول لکھ دوں۔ تو مرزا صاحب ان دنوں اپنی کی کتاب لکھ رہے تھے جس کا نام تھا مذہب اور باطنیت۔ تو مرزا صاحب نے اس طرح جو ہے وہ جب انہیں جواب دیا تو وہ فوراً رفو چکر ہوئے نکل گئے۔ اس کے بعد مرزا صاحب کے ناولوں کے بارے میں ہے کہ مرزا صاحب نے 2 ناول لکھے۔ پہلے کا نام تھا یاسمین اور دوسرے ناول کا نام تھا خواب ہستی۔ تو دونوں ناول مرزا صاحب نے کسی سے کچھ لیے دیے بغیر چھپوا دیے، اور حتیٰ کہ ان کا دوسرا ناول جو خواب ہستی ہے وہ تو ان کے ایک دوست تھے پروفیسر تاجور نجیب آبادی، وہ ان سے لے گئے اور انہوں نے لاہور سے شائع کروا دیا۔ تو مرزا صاحب اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ مرزا صاحب کے خاندان کے بارے میں بات کی کہ مرزا صاحب ایک امیر خاندان، مالدار متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید سے بھی ان کی قرابت داری تھی، رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی دوستی یا ان سے قرابت داری تھی۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی میں جو ہے وہ انگریزی ادبیات میں کیا۔ تو اس کے بعد وہ انہوں نے 1906-7 میں جو ہے وہ 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پطرس اور تاج جو کہ مرزا صاحب کے شاگرد تھے ان کے بارے میں بات کی کہ مرزا صاحب سے ان کو کیسی جو ہے وہ محبت تھی، یہ کیسا انس تھا اور کیسی وہ عقیدت رکھتے تھے۔ تو پطرس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ پطرس اگرچہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، لیکن مرزا صاحب کی علمیت کے آگے وہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، اور ان کا وہ اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ اتنا کوئی واسرائے ہند کا بھی نہیں کرتا۔ تو پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، ایم اے انگریزی میں انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا، لیکن پھر بھی مرزا صاحب کی علمیت کے آگے وہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ پطرس بخاری جب آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے تو انہوں نے مرزا صاحب سے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کیا تھا؟ تقریروں کا، کہ مرزا صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جو ہے وہ کبھی کبھی ریڈیو سے ایک تقریر جو ہے وہ نشر کر دیا کریں۔ تو مرزا صاحب راضی ہو گئے اور انہوں نے کنٹریکٹ جو ہے وہ سائن کر لیا۔ لہٰذا کنٹریکٹ سائن کرنے کے بعد مرزا صاحب نے ایک تقریر لکھی اور وہ پطرس کے حوالے کر دی۔ انہوں نے آگے تقریروں کے انچارج کو وہ تقریر دے دی، تو تقریروں کے انچارج نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد چند ایک فقرے اس میں سے نکال دیے۔ تو اس لیے جو ہے جب انہوں نے وہ فقرے نکالے مرزا صاحب کے حوالے کی گئی تو مرزا صاحب اس بات پر چڑھ گئے، ناراض ہوئے۔ انہوں نے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور جو ہے وہ پطرس کو بلا کر کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ تو بات بگڑ گئی اور مرزا صاحب جو ہے وہ ناراض ہوئے۔ اب پطرس بخاری جو تھے وہ بہت اس بات پر رنجیدہ ہوئے، اور انہوں نے تقریروں کے انچارج کو یہ تنبیہ کی کہ اگر تمہیں نوکری چاہیے تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ وہ گئے مرزا صاحب کی خدمت میں اور کہا کہ مرزا صاحب آپ جو ہے وہ دستخط کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ کہا تو حضور، تقریروں کے انچارج نے کہا کہ حضور میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ اور مرزا صاحب یہاں تھوڑے سے چونکے اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو میں نہیں چاہتا۔ تو تقریروں کے انچارج نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ اس پر دستخط کر دیں۔ تو مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ اس کے بعد ایک ادبی حلقہ، ایک ادبی محفل کے بارے میں بات کی گئی کہ ایک پطرس بخاری کے کہنے پر ایک ادبی محفل، ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اجلاس جو ہے وہ کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر، کبھی پطرس کے گھر، کبھی مختلف لوگوں کے گھر ہوتے تھے۔ تو وہ مجلس ہو رہی تھی، اس ادبی حلقے کی ایک محفل ہو رہی تھی، اس میں فیض احمد فیض بھی موجود تھے۔ پطرس کو شوخی سوجی اور انہوں نے فیض کو اشارہ کیا کہ آپ مرزا صاحب سے یہ سوال کریں۔ تو مرزا صاحب سے یہ سوال کیا گیا جو کہ فیض نے کیا کہ مرزا صاحب آپ کو معلوم ہے کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری ہے؟ اتنا سوال پوچھنا تھا۔
فیض کا، اور مرزا صاحب جلال میں آ گئے اور فوراً کہنے لگے کہ جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے دہرائے بولنے سے پہلے، اور پھر وہ شروع ہو گئے۔ اب یوں مرزا کے پاس جو ہے وہ تہذیبوں کے بارے میں بہت علم تھا، اور وہ جو ہے وہ ان تہذیبوں کے علم کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے بتانا شروع کیا، اور وہ اتنی روانی سے، اتنے تسلسل سے بتاتے چلے جا رہے تھے جوش اور جذبے کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ واقعی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں علم کا سمندر۔ تو مرزا صاحب جو ہے وہ جلال میں تھے، باقی دوسرے جو ہے وہ مرزا صاحب کی طبیعت سے واقف نہیں تھے، لہٰذا جو پطرس بخاری تھے انہوں نے چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا، جس سے مرزا صاحب کا جو جلال ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ پھر مرزا صاحب کے مطالعہ کے بارے میں ہے کہ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود ہوتی تھی، اور وہ اپنی پینشن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد مرزا صاحب کی زندگی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بالکل سادہ زندگی بسر کی، کوئی کروفر ٹھاٹ باٹ، کوئی شان و شوکت، کوئی ہلا گلا نہیں تھا، بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے، اور معدے کے مریض تھے، چلتے تھے، اور ان کی بیگم جو تھی وہ بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، 2 ناول ان کے بھی شائع ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر مرزا صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ دلی طور پر مطمئن تھے، انہیں سکون قلب جو ہے وہ حاصل تھا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں سکون جو ہے وہ اسی وقت آتا ہے جب وہ دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے، تو مرزا صاحب اس سکون کو حاصل کر چکے تھے، مرزا صاحب کو یہ سکون حاصل تھا۔ اس کے بعد ایک پروگرام کی بارے میں کی بات کی ہے انہوں نے، ایک پروگرام تھا دانش کدہ، جو کہ 12 سال پہلے کراچی سے شروع کیا گیا، اور اس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ تو ان 4 دانشوروں میں سے ایک مرزا صاحب کو بھی ایک دفعہ پروگرام میں دعوت دی گئی، تو تاکہ اس کی رونق دوبالا ہو جائے، تو مرزا صاحب نے انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ آدمی کوئی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، تو یہ کہہ کر مرزا صاحب نے انکار کر دیا۔ پھر مرزا صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ میں بھی شامل ہوئے، اور صوبائی جو ہے وہ صدر منتخب ہوئے، تو اس طرح مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ مرزا صاحب کے حلیے کے بارے میں پھر بعد میں بتایا گیا کہ مرزا صاحب اکیرا ڈیل رکھتے تھے، یعنی دبلے پتلے تھے، رنگ صاف تھا، کشادہ پیشانی تھی، اور کترواں مونچھیں تھیں، بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں، اور اس کے بعد سامنے کے 2-4 دانت جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے تھے لیکن برے نہیں لگتے تھے۔ تو اس طرح مرزا صاحب ایک رعبدار شخصیت تھے۔ 40 سال کی عمر میں مرزا صاحب راشے کی بیماری کا شکار ہوئے، اور ان کے جو ہاتھ پاؤں تھے یعنی اعضاء وہ کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک بیماری ہے جو کہ عموماً آپ بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو راشا کہتے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے مرزا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کا مرنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، اور کوئی گمنامی کی موت مر جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مرزا محمد سعید کو جو ہے وہ انہوں نے خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا، لہٰذا یہ آخری پوائنٹ ہے جو کہ انہوں نے بیان کیا کہ موت برحق ہے اور مرنا سبھی کو ہے، لیکن مرزا صاحب جیسے لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو یہ تھے بیٹے اہم پوائنٹس اس سبق کے، یعنی ان کو سننے کے بعد آپ کو سبق کے بارے میں کافی جو ہے وہ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے خود سے، اور جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرتے جانا ہے اور شارٹ آنسر کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ دل دھک سے رہ جانا، حیران ہونا، پریشان ہونا، سٹی گم ہو جانا، حیرانی ہونا، اس کے معنی بھی ہیں۔ پہلو بدلنا، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنا، علالت مزاج، طبیعت کی بیماری یا خرابی یا مرض کہہ سکتے ہیں، مرض الموت، جان لیوا مرض یا مہلک مرض۔ مارکۃ الآراء کتاب شاندار عظیم کتاب۔ رحلت کے معنی انتقال کرنا، مر جانا۔ سانحہ ارتحال، مرنے کا حادثہ یا واقعہ۔ سنونی، بری خبر۔
یا مرنے کی خبر، شعار طریقہ، عالم دنیا، عالم علم رکھنے والا، اکتساب علم علم حاصل کرنا، ہیٹ سمجھنا کے معنی کم تر سمجھنا، نیچ سمجھنا، مقالہ کہتے ہیں ایک علمی مضمون، کروفر شان و شوکت، ماتھا ٹھنکنا بات سمجھ جانا، پہلے سے بات کا علم ہو جانا، مشغلہ کام، اکہرا ڈیل یعنی دبلا پتلا ہونا، جسم کا سمارٹ ہونا، احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، راشا کہتے ہیں کپ کپاہٹ ایک مرض ہے، عارضہ ہے، دھان پان یعنی دبلے پتلے، سوئم کہتے ہیں موت کا تیسرا دن یا رسم کل جو ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے بیٹے اس سبق کے جو کچھ مشکل الفاظ تھے، تو ان کو بھی آپ یاد کریں کیونکہ اس پیراگراف کی تشریح میں جو ہے وہ یہ آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد مختصر جوابات ہیں، جس میں پہلا ہے جی کہ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، وہ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے، وہ کام اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ اس کے بعد کہ لاہور کے پبلشوں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشوں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانے کے لیے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ پھر مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، جو مرزا صاحب کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کیا جائے گا۔ پھر مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس سے تھی؟ تو یہ سر سید اور منشی ذکاء اللہ سے تھی۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ تو مرزا صاحب نے ایم اے انگریزی کی سند لینے کے بعد 1906-07 میں سال 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ سوال نمبر 6 ہے جی کہ مصنف کے پروگرام دانش قدم میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مرزا صاحب نے شرکت کی دعوت پر جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مرزا صاحب کا حلیہ کیا ہے؟ بیان کریں۔ بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی بیمار نہیں لگتے تھے، اکہرا ڈیل تھا، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی تھی، دھان پان سے آدمی تھے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ تو ان کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا، گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے اور ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، وہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام، پہلے ناول کا نام ہے جی یاسمین اور دوسرا ناول تھا خواب ہستی۔ پطرس اور مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا تھا۔ انگریزی کے پروفیسر ہونے کے باوجود پطرس اپنے آپ کو مرزا صاحب کی علمیت کے آگے ہیٹ سمجھتے تھے، وہ ان کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، اتنا کہ کوئی وائسرائے ہند کا بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد بیٹا یہ ورک شیٹ ہے آپ کے خلاصے کی، تو جو پوائنٹس آپ کو پہلے میں نے سبق کے اہم پوائنٹس جو میں نے بولے تھے انہی کو آپ اپنے الفاظ میں اگر آپ بیان کر دیں گے تو وہ خلاصہ ہو جائے گا۔ خلاصے کا پیٹرن یہ ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو تجویز دوں گا کہ آپ جو میرا لیکچر ہے اس خلاصہ نگاری پر اس کو دیکھیں پراپر اور اس کو سنیں کہ خلاصہ کیسے لکھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس لیکچر میں دیے گئے ہیں۔ تو یہ چند ایک ضروری چیزیں جو میں نے ویسے یہاں لکھی ہیں کہ خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے، اور اس کے بعد خلاصہ لکھتے وقت ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، پھر 3 حصوں میں لکھا جائے، یعنی بڑے بڑے پیراگراف میں، اور سبق میں جو اہم نام یا تاریخ وغیرہ ہوتی ہے اس کو مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں۔
یہ نثر پارے کی تشریح کا جو ہے وہ سوال ہے، تو یہ بھی پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ اس کا جو الگ سے لیکچر میں نے جو ہے وہ آلریڈی اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پر، آپ اس لیکچر کو دیکھیں، سرچ کریں جا کر، اس میں پراپر اس سوال کو حل کرنے کا ایک پورا طریقہ میتھڈ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ کو تمام اپنے سوالات کے جوابات جو ہے وہ ملیں گے۔ تو یہ اس کا بیٹے پیٹرن ہے، اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ اور کچھ ضروری 3 چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ تشریح اصل عبارت سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، یعنی یہ جو پیراگراف ہے، یہ یہاں جو کرسر جہاں پہ پھر رہا ہے، تو یہ اگر 3 لائنوں کا ہے تو آپ جو تشریح ہے وہ 9 سے 10 لائنوں کی لکھیں گے۔ 4 کا ہے تو 12 سے 13 لائنوں کی، 2 لائنیں بڑھ جائیں نو ایشو، اس لیے آپ نے یہ ذہن میں جو ہے وہ رکھنا ہے کہ 2-4 لائنیں بڑھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم اتنی ہونی چاہیے۔ عبارت میں موجود جو اہم نکات ہیں، تلمیحات ہیں، تشبیہات یا استعارات ہیں، ان کی وضاحت کرنی ہے۔ نثری حوالے آپ دے سکتے ہیں جس طرح آپ شعر کی تشریح میں لکھتے ہیں، یعنی آیت، حدیث یا قول کی شکل میں۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو تو آپ کوئی ایک آدھ شعر کی شکل میں بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ورک شیٹ ہے جی، سوالات کی جوابات، شارٹ آنسر ہیں، تو یہ آپ کر چکے ہیں آلریڈی، لیکن اب یہاں آپ نے ان سوالوں کے جواب خود سے دینے ہیں۔ پہلا ہے، لاہور کے پبلشوں کے ساتھ مرزا صاحب کا سلوک یا رویہ کیسا تھا؟ مرزا صاحب کی معرکۃ الاراء کتاب کا نام اور مرتبہ لکھیں۔ تیسرا سوال ہے جی، مرزا صاحب کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے؟ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، دانش کدہ جو پروگرام تھا اس میں شرکت کی دعوت دی گئی مرزا صاحب کو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور اس کے بعد آخری سوال ہے کہ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام لکھیں، تو وہ آپ نے یہاں اس کا آنسر دینا ہے۔ تو یہ ایک ورک شیٹ ہے بیٹے، اس کو یہ آنسر آپ نے خود سے دینے ہیں، آپ کی ایک مشق ہو جائے گی، ریہرسل ہو جائے گی، اور یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے بارے میں اچھی معلومات ملی ہوں گی اور آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اتنا ہی ہے آج کے لیے بیٹے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ لیکن آخری بات کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، اور ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے جو بھی دوسرے دوست ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے بھائی ہیں، ان کو بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ یہ دیکھیں اور وہ بھی اردو میں اچھے نمبر حاصل جو ہے وہ کر سکیں۔